الیکشن 2023 میں نہیں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے نئی حلقہ بندیوں کے لیے شیڈول جاری کر دیا۔ پرانی حلقہ بندیاں منجمد کر دی گئی۔ 14 دسمبر کو حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست شائع ہوگی۔ نئی حلقہ بندیوں پر کام شروع۔ حلقہ بندیوں کا عمل مکمل کرنے کے لیے 4 ماہ درکار۔ 21 اگست کو صوبوں اور اسلام آباد کے لیے کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی۔ 1 سے 4 ستمبر تک حلقہ بندیاں کمیٹیوں کو ٹریننگ دی جائے گی۔ نوٹیفکیشن کے مطابق حلقہ بندیوں کی ابتدائی اشاعت 9 اکتوبر کو ہوگی۔ حلقہ بندیوں کے خلاف اپیلیں 10 اکتوبر سے 8 نومبر تک کی جا سکیں گی۔ الیکشن کمیشن 10 نومبر سے 9 دسمبر تک شکایات پر سماعت کرے گا۔ پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، تحریک انصاف کی نئی حلقہ بندیوں کے تحت انتخابات کی مخالفت نون لیگ خاموش۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ حلقہ بندیوں کے بعد الیکشن کرانا ہے تو دال میں کچھ کالا ہے۔ الیکشن کمیشن میں تاخیر کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ الیکشن میں تاخیر ہوئی تو عدالت جائیں گے، بروقت انتخابات کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ ہمارا آج اور کل بھی بروقت انتخابات کا موقف ہے۔ پیپلز پارٹی الیکشن کمیشن کے حلقہ بندیوں کو نہیں مانتی۔ الیکشن کمیشن پرانی حلقہ بندیوں پر انتخابات کرائیں۔ تحریک انصاف نے کہا حلقہ بندیوں کی آڑ صرف بدنیتی ہے تاکہ 90 روز انتخابات نہ ہو سکیں۔ سپریم کورٹ کوئی کردار ادا کرے گی یا آئین کے قتل پر خاموش رہے گی، اس پر فیصلہ ہونا چاہیے۔ جماعت اسلامی کا نئی حلقہ بندیوں کے اعلان کے خلاف رد عمل۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد کہتے ہیں الیکشن کمیشن کا حلقہ بندیوں کی آڑ میں قومی انتخابات کو مؤخر کرنے کا فیصلہ غیر دستوری، اختیارات سے تجاوز اور آرٹیکل 224 کی کلی خلاف ورزی۔ نون لیگ کی جانب سے مکمل خاموشی، کسی رہنما کا کوئی موقف سامنے نہ آیا۔ نوجوان پاکستان کا مستقبل، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا سالانہ ISPR انٹرنشپ پروگرام کے شرکاء سے خطاب۔ کہا نوجوانوں کے لیے سچ، آدھے سچ، جھوٹ اور غلط معلومات کے درمیان فرق سمجھنا ضروری ہے۔ جڑنوالا کا واقعہ انتہائی افسوسناک اور ناقابل برداشت ہے۔ معاشرے کے کسی بھی طبقے کی طرف سے اقلیتوں کے خلاف عدم برداشت اور انتہائی رویے کی کوئی گنجائش نہیں۔ پاکستان کے تمام شہری بلا تفریق مذہب، جنس، ذات یا عقیدہ ایک دوسرے کے برابر ہیں۔